اور مکہ حرم شریف میں بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں. چلیے شروعات کرتے ہیں اور حضرت کی بات سنتے ہیں. ہمارے محلے میں 2 مسجدیں تو بریلویوں کی ہیں، ایک اہل حدیث کی ہے، 2 مدرسے بھی بریلویوں کے ہیں. ایک مدرسہ جو ہے جمعہ پڑھاتا تھا، وہ مسجد ابھی نئی بنی تھی. قاری صاحب پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ مدرسے میں جمعہ پڑھانا شروع کیا. بہر یہ وہ جانے، ان کا کام جانے. آپ جو بدعتی ہیں ان کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھا کریں، باقی اہل حدیث کی مسجد میں پڑھا کریں. کم سے کم عقیدت ان کا ٹھیک ہے نا. اختلاف ہے تو اسی رفیدین اور آمین میں ہے نا، باقی تو کوئی جھگڑا نہیں. جی تو سوال تھا کہ ایک اہل حدیث کی مسجد ہے اور ایک بریلوی کی مسجد ہے. انہوں نے سیدھا کہہ دیا، بریلوی کے بدلے میں انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیا؟ بدعتی. بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھیں. کلیئر ہو گیا ان کا موقف کیا ہے؟ چلیے نیکسٹ سنتے ہیں. ایک دوسری ویڈیو میں انہوں نے کلیئر بتایا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی. انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے احادیث کی روشنی میں. تو چلیے سنتے ہیں. ایک مسجد میں تبلیغ کا کام تو خیر ہوتا ہے، لیکن امام وہاں کا بدعتی ہے. میرے بھائی یاد رکھو کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ من احدث حدثا او آوى محدثا، کوئی خود بدعتی ایجاد کرے یا بدعتی کو پناہ دے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ اس کے فرض نفل کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرماتا. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کو گرا دیا. امام بنانے سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام بنانے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ اعلمکم بکتاب اللہ اقرأکم بکتاب اللہ. وہ عالم بھی ہو، قاری بھی ہو اور فاسق فاجر بھی نہ ہو. اور اسی طرح ہے کہ وہ بدعتی بھی نہ ہو، کیونکہ قیامت والے دن حضور سب کی شفاعت کریں گے. زانی کی شفاعت ہوگی لیکن بدعتی کی شفاعت نہیں کریں گے. جب وہ آنے لگے حضور فرمائیں کہ ملائکہ کو مت رہو، کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، حضور آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسے کیسے فتنے پیدا کیے ہیں. تو آپ فرمائیں گے سحقا لہم سحقا لہم، بربادی ہو ان کے لیے، دفع کرو ان کو. تو حضرت نے جسٹیفائی کر دیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہے. یہ ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب، یہ بھی دیوبند سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو چلیے حضرت کی سنتے ہیں. تعلق اس سے نہیں ہے کہ فلاں مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ امام مسلمان ہو. سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی دیوبندی امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اہل حدیث یہ نہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے ہے اور امام شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے نہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ وہ اسپیسیفک وہ جو امام ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. تو شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی مکاتب فکر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں اور 25-30 اور مکاتب فکر ہیں، تو ہر مکتبہ فکر کی نماز ہر مکتبہ فکر کے پیچھے ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ امام شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو، ختم نبوت کا منکر نہ ہو، شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو. اگر وہ شرک کرتا ہے تو چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، نماز نہیں ہوگی. اب شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بھی ڈیفینیشن اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء فتوے دیتے ہیں اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، فرقوارت پھیلا رہے ہیں. او بھائی جان، اسلام تو ضروری ہے نا. اب مسلمان کی نماز ہندو کے پیچھے ہو جائے گی؟ تو اسی طرح مشرک کے پیچھے بھی نہیں ہوگی، چاہے کسی مکتبہ فکر سے ہو. اور مشرک میں سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اسباب سے ہٹ کے. سمجھ رہے ہو؟
تو اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک کریں یا پیغمبر کو شریک کریں پکارنے میں یا ولی اللہ کو شریک کریں، وہ سارے شرک اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انہوں نے کلیئر کر دیا، سب کی نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن انہوں نے کیا نشانی بتائی کہ جو امام ہے وہ شرکیہ یا مشرکانہ عمل کا ارتکاب نہ کرتا ہو، ٹھیک۔ اگر وہ کچھ ایسے حرکت کرتا ہے یا اس میں کچھ ایسی خامی پائی جاتی ہے جو وہ شرک پہ مبنی ہو یا غیر اللہ کو پکارتا ہو یا کچھ اور اس طرح کے کام کرتے ہوں، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ دیوبندی کیوں نہیں ہو، چاہے وہ بریلوی کیوں نہیں ہو، چاہے وہ اہل حدیث کے مطبع فکر سے تعلق کیوں نہیں رکھتا ہو۔ میرے خیال سے بات بالکل کلیئر ہے۔ چلیے تھوڑی سی اور کلپ ان کے سن لیتے ہیں اور مزید کیا فرما رہے ہیں حضرت۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو شرک کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کہ غیر اللہ کو پکارنا، کون سی پکار حلال ہے اور کون سی پکار شرک ہے، اس پر میں پوری ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں میں، وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ فیصلہ کریں گے۔ تو اگر آپ کا خیال یہ کہ امام جو ہے وہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اور مدد سے مراد بھی اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلی اختیارات دیے، جب چاہیں میری مدد جہاں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو یہ تو پھر کھلا شرک ہے نا۔ تو اگر امام کا یہ عقیدہ ہے یا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں جہاں سے جائیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں، تو ایسا امام چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے بالکل کسی مسلک کو نہ مانتا ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ مسلمان نہیں ہے، باقی جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر شرکی عقیدہ نہیں ہے تو پھر سب کے پیچھے نماز جائز ہے۔ سب کا انداز بیاں الگ الگ ہے۔ مولانا مکی صاحب نے کہا کہ بریلوی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ طارق مسعود صاحب نے کہا کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جو شرک نہیں کرتا ہو، اور انہوں نے شرک کا نشانی بتا دیا جو یا غوث یا اپنے بزرگان دین کو یا جو فوت شدہ کو مدد کے لیے نہ پکارتا ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدد کے لیے غیب میں نہ پکارتا ہو۔ تو اب یہاں پر ہم آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون حضرات پکارتے ہیں یا کس متبع فکر کے لوگ پکارتے ہیں مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یا اور بھی بزرگان دین کو، کس متبع فکر کے لوگ پکارتے ہیں، اب سمجھدار ہیں۔ بہرحال کے لیے چلیے نیکسٹ سنتے ہیں۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ غیر اہل حدیث دیوبندی یا بریلوی کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک دیوبندیوں کا تعلق ہے، اگر کسی کے بارے میں واضح طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ فعلاً شرک اکبر کے اندر مبتلا ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے سلف اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ ہم اپنے علماء میں سے شاید ہی پیر بدیع الدین راشدی ایک آدھ دو کے علاوہ کوئی ہو جو اس کو ناجائز کہتا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ وہ بریلوی حضرات جو صراحاً استغاثہ بالاموات یا علی یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں اور قبروں کو سجدہ اور یہ ساری چیزیں جائز، عرس وغیرہ، ان کے پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا شرک کھلا ہوا ہے کہ نہیں؟ لیکن عام جو دیوبندی ہیں، حنفی حضرات ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے حرج کی بات ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ کیا ہے، امام اس سے اچھا ملے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے، لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں انہی کی مسجد ہے، وہی امام ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم ابھی تک ہم لوگوں نے جو بھی سنا اسے یہ پتہ چلا ہے کہ دیوبند حضرات اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کو غلط نہیں کہتے، اور اہل حدیث حضرات دیوبند کے پیچھے نماز پڑھنے کو غلط نہیں کہتے، مگر یہ دونوں یعنی دیوبند اور اہل حدیث حضرات یہ دونوں بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو غلط ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ لوگ دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے بات کلیئر ہے۔ چلیے نیکسٹ اس حجت سے کہ ہاں بھائی وہ امام دیوبندی ہے، ہم گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ جی اب سنتے ہیں بریلوی حضرات کیا فرما رہے ہیں، ان کا بھی کلپ ایڈ کر دوں تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ اب اگر کسی قسم کی کوئی دقت ہو رہی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جیسے مسجدیں ہمارے گھر سے دور ہے اہل سنت کی، سنی صحیح العقیدہ کی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہنچیں۔ لیکن اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں وہاں، اور قریب میں کوئی دیوبندی اہل حدیث یا تبلیغی جماعت یا کوئی اور فرقے کی اگر مساجد ہیں
تو آپ ان کی امام کی اقتدا میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، امام کی اقتدا میں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہابیہ، دیابنا اور اسی طرح جو اور دیگر فرقے ہیں، یہ اپنی کفری عقائد کی بنیاد پر اسلام سے خارج ہیں۔ اور دوسرا سوال کیا کہ حج اور عمرے کے دوران وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بھائی، یہ کئی بار بتایا جا چکا ہے، اور اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا عقیدہ خراب ہے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے سنا کہ بریلوی کی نماز دیوبندی اور اہل حدیث کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ بریلوی حضرات اہل حدیث اور دیوبندی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اہل حدیث کی نماز دیوبندی کے پیچھے ہو جاتی ہے لیکن بریلوی کے پیچھے نہیں ہوتی، اسی حساب سے دیوبندی کی نماز اہل حدیث کے پیچھے ہو جاتی ہے لیکن بریلوی کے پیچھے نہیں ہوتی، یعنی بریلوی کی نماز ان دونوں کے پیچھے نہیں ہوتی اور ان دونوں حضرات کی نماز مطلب دیوبندی اور اہل حدیث کی نماز بریلوی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اب آگے سنتے ہیں جو حضرات کہتے ہیں کہ سب کی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ امید کرتا ہوں آخر تک میرے ساتھ رہیں گے، تو چلیے سنتے ہیں اور یہ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں کہ سب کی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں کہ بدعتی آدمی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ امام اگر بدعتی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کا مطلب یہ ہے جو شخص بدعتی ہے اور بدعت کی دعوت بھی دیتا ہے، ایسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص بدعت مفسقہ میں ہے، بدعت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کی نماز جاری ہے، تو صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، یصلی خلفہ وعلیہ بدعت، اس کے پیچھے نماز وقت پہ پڑھ لو، اس کی بدعت اس کے سر پر ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں جو روایت لائے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بلوائی جب آئے تھے، صحابہ نے آ کے کہا وہ نماز پڑھانے لگے، ان کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور وہ قاتل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو آپ نے کیا حکم دیا؟ الصلاۃ خیر من ھذا، نماز بہتر ہے، جاؤ اپنی نماز پڑھ لو۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھے، اور اگر اس طرح کا موقع بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی بدعت کا مرتکب ہے تو اس کی بدعت اس کے سر پر ہے، تم اپنی نماز مکمل کر لو۔ حضرت کا کہنا ہے کہ بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ چلیے اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے نماز کے بارے میں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو امام ہے یہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھا رہا اور اس میں بدعات بھی شامل ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا اس کی قبولیت ہوگی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبول کرنا تو اللہ کا اختیار ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ذرا اس کے بارے میں۔ نہیں، مجھے کوئی مثال دیجیے، سنت کے مطابق نہیں پڑھا رہا کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب جیسے بدعات ہیں، وہ کچھ بدعت کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے، میرے دل کو پتہ ہے کہ اس نے بدعت کرنی ہے۔ نہیں، مجھے بتائیں نا نماز میں کیا بدعت کرتا ہے وہ؟ دیکھیے ایک ہے بدعت عام کرنا کسی اور معاملے میں، کوئی رسم کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، نماز میں کیا بدعت کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے نماز کے بعد فوراً ہی جیسے کلمے کا ورد شروع ہو جاتا ہے، جبکہ سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ تو نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد ہوا ہے، لہٰذا جہاں نماز، میرے نزدیک ایسے لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلو خلف کل بر و فاسق، کوئی شخص جو ہے نیک ہو یا بد کردار ہو، اگر وہ امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، جماعت مت ترک کرو۔ ہاں، آپ کو اگر یہ اندازہ ہو کہ ذرا فاصلے پر ایک اور مسجد ہے، وہاں کا امام جو ہے زیادہ متقی ہے اور وہ سنت کا پیروکار ہے، اور آپ وہاں جا کر پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب زیادہ مل جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس وجہ سے جماعت کو چھوڑ دینا صحیح نہیں ہوگا کہ میں تو اس کے پیچھے تو جا کے نماز نہیں پڑھوں گا، گھر پڑھ لوں گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہی موقف ہے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب چلیے آخر میں فائنل سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا۔ امید کرتا ہوں ان کی دلیل آپ سب کو، ہم سب کو اچھی طرح سمجھ آئے گی۔
پھر ہم آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. فیصلہ آپ کا ہوگا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس پہ میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ سعودیہ کے علماء کا یہ جو فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے. بریلویوں کا جو فتویٰ ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے. تمام مکاتب فکر جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوں، سب کے سب جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان ہی ہے نا، جن کو حرم میں آنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے آپ نے، ان کے پیچھے نماز بھی درست ہوگی. میرا یہ کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. بہتر کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بدترین ترین کام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور دنیا کا بہترین کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں. تو ہم ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں کہ جو بدترین کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. پہلا سوال تو پہلے اس کا جواب دے دیں تو پھر میں آگے پھر آپ سے سوالات. تو آپ جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں تو آپ نہ پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں. نہ پڑھیں. ہاں جی. لیکن آپ تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں. مجھے آپ چھوڑ دیں نا. مجھ سے آپ نے جب کہا کہ بھئی میرا دل نہیں مانتا یا تو اس میں تو میں پھر آپ کو ہی کہہ سکتا. میں نے یہ نہیں کہا میرا دل نہیں مانتا. جو لوگ مجھے دلیلیں دیتے ہیں نا کہ آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اس کے اوپر میں نے کافی ڈیٹیل پہلے لیکچر ریکارڈ کرایا، یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ کلپ، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ. اس میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی تھی کہ خوارج جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے، تو جب کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر اس پہ لوٹے گا نا. اور میں نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے المصنف ابن ابی شیبہ سے بتایا تھا کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. تو جو صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کفر ان کے اوپر لوٹ رہا ہے، ان کے پیچھے صحابہ نمازیں پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو خود کافر نہیں کہہ دیتا اور کفر بوا نہیں کر دیتا اس حوالے سے کہ اللہ رسول قرآن اور آخرت کا انکار نہ کر دے، ختم نبوت کا، اس وقت تک اس کی جو تعویل کی غلطی ہیں نا، ان کو بس آپ غلطی سمجھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور اس حوالے سے مولانا اسحاق صاحب کا جو میرے ساتھ انٹرویو ہے جو میں نے ان کا کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست حدیث بخاری مسلم کی بتائی تھی کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت والے چیپٹر میں مشکات کے اندر بھی مل جائے گی، بخاری مسلم دونوں میں. تو وہ شخص اپنی اولاد کو بلا کے کہتا ہے میں تمہارا کیسا باپ تھا. ان کا بڑے اچھے تھے. ان کا اچھا میں جب مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور اس کی جو لاش کو مطلب اس کی جو راکھ ہے وہ ہواؤں میں بکھیر دینا، پانیوں میں، زمین میں. لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا. یعنی اس کا عقیدہ تھا کہ اس طریقے سے اگر میری لاش کے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا. تو جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، خشکی کو، پانی کو، اس کے سارے اعضاء جمع کیے، دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ نے کہا یہ تو نے کیا حرکت کی تھی؟ اس نے کہا اللہ میں تجھ سے بہت ڈرتا تھا، تو میرے پاس یعنی یہی اسکیپ روٹ تھا، میں کس طریقے سے بچ جاؤں کہ تو مجھے دوبارہ زندہ نہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا یقین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا؟ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا. حالانکہ وہ قدرت کا انکار کر کے مرا، صراحتاً کفر ہے، لیکن اس کا کفر جزوی ہے، کلی کفر نہیں تھا. اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا، صرف اس کی جزیات کو نہیں مانتا تھا کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر نہیں کر سکے گا. مطلقاً تو مانتا ہے، تبھی تو اس نے کہا نا مجھے ڈر لگتا ہے دوبارہ زندہ ہونے سے. یہاں پہ بھی جو بالکل کلی شرک کر رہے ہیں نا، ان کے اوپر تو آپ منو عن قرآن و سنت والا فتویٰ لگائیں گے. جو کلی نہیں کر رہے، جو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، انسان تھے، فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں باقی بزرگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں صرف ایک استانت کا ایشو ہے نا زیادہ، تو وہ ایک جزیات میں آتا ہے نا. ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور آپ دیکھ لیں ہم لوگ بھی انہی کی طرف سے آئے ہیں، ادھر بھی جتنے لوگ آتے ہیں آپ کو پتا ہے ریورٹ ہی ہوئے ہیں نا، آخر بات پہنچی ہے نا. تو وہ صدیوں سے ان کو غلط مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے، کوئی جان بوجھ کے تو دوزخ میں نہیں جانا چاہتا. تو میرا خیال ہے نرم رویہ رکھیں. اور جیسے ایک ٹی بی کا مریض ہے، اور آپ کو پتا ہے ٹی بی قابل علاج ہے آج کے دور میں، لیکن ظاہر ایک مرض ایسا ہے جو جان لیوا ہے. تو اب جب ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرتے اگر اس کو کہ یار تو نہیں بچڑا، انہیں بچڑا بھی ہے تو انہیں مار جانا غم نہ لی، اس کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ نہیں یار یہ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تعالی ایشو ریزالو ہو جائے گا، آپ یہ کریں. اس طریقے سے کتاب و سنت کے حوالے سے بھی جن لوگوں کو ایشوز کلیئر نہیں ہے، آپ ان کو پیار محبت کے ساتھ تعلیم دیں، انشاءاللہ تعالی لوگ بات قبول کریں گے.
اصل میں دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کر لیں. اور میں نے اس کلپ میں بڑا ببانگ دول کہا ہے، ہم سے بڑے چیمپئن تو شرک اور توحید کے علماء عرب بنے ہوئے ہیں نا. ان کو کہنا کہ جن لوگوں کے بارے میں ان کا شرک عقیدہ ان کے حج پہ پابندی لگائے. فیصلہ آپ کا. میں اپنی رائے یہاں پہ رکھنا چاہوں گا. قاری صہیب صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے بیان سننے کے بعد میرا رجحان اسی طرف ہے کہ سب کی نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی، لیکن متقی، پرہیزگار اور اچھے امام کی تلاش جاری رکھنی چاہیے. اور اگر آپ کو اچھا امام ملتا ہے، متقی، پرہیزگار، تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنا مطلب زیادہ پریفر کریں. یہ زیادہ مطلب پسندیدہ اور زیادہ افضل ہے. تو اب ہمیں اجازت دیجیے اور دعائے خیر میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.